کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا جب آپ کو آزادی کا نعرہ دیتی ہے، روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیتی ہے، تو اس کے بدلے میں کیا لیتی ہے؟ آپ کی غلامی، کبھی دولت کی غلامی، کبھی خواہشات کی غلامی۔ میری بات یاد رکھیے گا کہ جب دین کو آپ اپنی خواہشات کے تابع کریں گے تو پھر وہ دین نہیں کہلائے گا، غلط کہلائے گا۔ اسی طرح جب آپ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کر دیں گے پھر وہ اسلام کہلائے گا۔ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ انسان عابد نہ بنے، عابد بنے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی ظاہری خلافت میں جب کوفہ تشریف لے گئے تو کوفہ کی جامع مسجد کے صحن میں آپ نے عجیب و غریب منظر دیکھا۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ جی اجار الحق ہے۔ اجار الحق کون تھے اور مولا علی علیہ السلام اور ان کے درمیان کیا مکالمہ ہوا؟ دیکھیے میری اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی جوان رہتا ہے تو میرا یہ پیغام، میرا یہ میسج، میری یہ ویڈیو اس کے لیے ہے۔ میرے معزز سامعین، آج جو میں اپنے جوانوں کو پیغام دینے لگا ہوں، جو میسج دینے لگا ہوں، وہ توجہ سے سنیے گا کہ پروردگار عالم آج فرمانا کیا چاہتا ہے، آج اس کی پکار کیا ہے، آج آیت کیا کہنا چاہتی ہے، تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے پروردگار عالم نے سورہ نساء کے اندر واضح طور پر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ میرے معزز سامعین، نوجوانوں، آج آیت کی پکار ہے۔ آیت کہنا کیا چاہتی ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرنا۔ غلو کی معنی کیا ہے؟ حد سے تجاوز کرنا، کسی خالص چیز میں ملاوٹ کرنا، یہ ہے غلو کی معنی۔ میرے معزز سامعین، کسی خالص چیز کو ناخالص بنا دینا، یہ ہے غلو کی معنی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا دینکم، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرنا، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا تو وہ کرنا جو حق ہو۔ اچھا، یہ بات کیوں کی کہ جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی بات کرنا وہ کرنا جو حق ہو؟ اس لیے پچھلی ویڈیو کے اندر میں یہ بتا چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ رہبانیت نبتدعوها ما كتبنا علیہم۔ اللہ نے واضح فرمایا تھا کہ رہبانیت، صوفیزم، تصوف، اس کی ابتدا کرنے والے تم ہو۔ ما كتبنا علیہم، میں نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، میں نے تم پہ فرض نہیں کی۔ تو میرے معزز سامعین، جب اسلام کوئی حکم نہ دے، جب قرآن کوئی حکم نہ دے، جب شریعت کوئی حکم نہ دے، تو ایسے حکم کو اپنے اوپر لاگو کر لینا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، غلو کہلاتا ہے۔ یہ ہے غلو۔ رہبانیت، صوفیزم، تصوف، چونکہ قرآن نے اسے ممنوع قرار دیا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اب جو لوگ یہ اختیار کریں گے وہ غلو کریں گے۔ یہ ہے غلو کی معنی۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، صوفیزم، تصوف، رہبانیت کے اندر آپ کو عابد بننا سکھایا جاتا ہے، آپ کو عابد بننا سکھایا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انسانیت کا کمال یہ ہے، انسانیت کی بہترین جگہ یہ ہے، انسانیت کا مقام یہ ہے کہ وہ عابد نہ بنے بلکہ عبد بنے۔ اسلام دیکھیے حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام حد سے گھٹانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام اعتدال پسند کرتا ہے، اسلام ہر اس شخص کو پسند کرتا ہے جو معتدل ہے۔ تو میرے معزز سامعین، انسانیت کا بہترین مقام جو ہے وہ عابد بننا نہیں بلکہ عبد بننا ہے۔ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ وہ عابد نہ بنے، عبد بنے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، عابد کو نہیں، عبد کو۔ تو میرے معزز سامعین، انسانیت کا مقام یہ ہے کہ وہ عابد نہیں بلکہ عبد بنے۔ دوسری سورہ مریم میں آواز تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے جب بروز محشر قیامت کے دن میرے سامنے پیش ہوں گے، الا آتی الرحمن عبدا، جب رحمان کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ عبد بن کے پیش ہوں گے، عابد بن کے نہیں۔ تو میرے معزز سامعین، اس لیے اللہ نے صوفیزم، تصوف، رہبانیت کو ممنوع قرار دیا کہ اس میں عابد بنائے جاتے ہیں، عبد نہیں۔
देखिए, इसी मुनासबत से मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मौला अली अलैहिस्सलाम को। मेरे नौजवान दोस्तों, तवज्जो कीजिएगा मेरे आज के इस पैगाम पे। देखिए, मौला अली अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी खिलाफत में जब कूफा तशरीफ ले गए तो कूफा वाले मौला अली का मिजाज जानते थे। वो जानते थे कि अली मस्जिद से मोहब्बत करते हैं। कहा, या अली, अगर हुक्म दे तो सबसे पहले हम आपको अपनी मस्जिद दिखाना चाहते हैं जो हमने कूफे में बनाई है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हाँ, मैं भी सबसे पहले अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहूंगा। अब जैसे ही मस्जिद कूफा के अंदर दाखिल हुए, सहने मस्जिद में दाखिल हुआ, आपने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। आपने क्या देखा कि पर्दे लगे हुए हैं और पर्दों के पीछों से आवाज आ रही है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अस्तगफिरुल्लाह की आवाजें आ रही हैं, क़याम व सुजूद जारी हैं। तो उस वक्त तारीख कहती है कि अमीर कायनात का चेहरा सुर्ख हो गया। तो आपने उन लोगों से पूछा कि ये कौन लोग हैं? चंद लोग आगे बढ़े, कहा, अमीरुल मोमिनीन, ऐ अबू तालिब के बेटे, ये रिजालुल हक हैं, ये रिजालुल हक हैं। तो उसी वक्त आपने वो पर्दा हटाया और उन लोगों से मुखातिब हुए कि ऐ रिजालुल हक, तुम क्या करते हो? कहा, या अली, सारा दिन रोजा रखते हैं, रात को कयाम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। तो उस वक्त तारीख कहती है एक मर्तबा फिर अबू तालिब के बेटे के चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। खुदा की कसम, बड़े ही अजीबो गरीब अंदाज में मेरे मौला ने सवाल किया कि ऐ रिजालुल हक, अगर तुम 24 घंटे अल्लाह की इबादत करते हो तो फिर खाते कहां से हो? फिर खाते कहां से हो? कहा, या अली, मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने तारीख का सबसे बड़ा जुमला फरमाया, ऐसा तो हिजाज के कुत्ते भी करते हैं, मिल जाए तो खा लेते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं, लेकिन मेरा दीन तुमसे मुख्तलिफ है, मिल जाए तो बांट देता हूं, ना मिले तो शुक्र अदा करता हूं। आपने उसी वक्त कूफा के लोगों को हुक्म दिया कि इनके ये पर्दे यहां से हटवाओ और इन लोगों के हाथ में कुदाल दो और इनसे कहो कि जाके मेहनत करें। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, सूफीज़्म, रहबानियत, तसव्वुफ, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मेरे नौजवान दोस्तों, आप दीन और दुनिया को साथ लेकर चलें, ये है एतदाल पसंदी। मैं अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश करूंगा, देखिए आज का पैगाम आपको कैसा लगा, अपनी राय दीजिए कमेंट्स में आके कि आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। वस्सलाम।